کہ قاسم سوری صاحب کا اس وقت کا فیصلہ جب لوگوں نے سائفر کو ڈینائی کیا کہ کوئی جسٹس کا فیصلہ اس کے اوپر جو ہے کہ سائفر کوئی ہے ہی نہیں، سائفر کے وجود سے لوگ یہ انکاری ہوئے. سائفر کیا تھا؟ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دو ورنہ تیار ہو جاؤ، یہی رولنگ تھی اس کی. اور اسی رولنگ کو جو ہے ایڈجوڈیکیٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو لہٰذا اب آج 1 سال بعد حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی سائفر تھا اور سائفر جو ہے غائب ہو گیا ہے. تو لہٰذا اگر آج 1 سال کے بعد کے حالات میں یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں جاتا تو شاید وہ فیصلہ نہ آتا جو اس وقت آیا تھا. وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کہا حالات پہ دار و مدار تھا. اس وقت ڈینائی کیا جا رہا تھا، آج سائفر کو مانا جا رہا ہے، بلکہ سائفر کی بنیاد پہ عمران خان کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا ہے. شیر افضل صاحب پہلے سابق وزیر اعظم، پھر وزیر خارجہ، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب اور کل شیخ رشید صاحب کی گرفتاری، آخر سلسلہ کب تک رکے گا؟ یہ سلسلہ تب تک نہیں رکے گا جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرفیئر نہیں کرے گی. کیا سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرفیئر کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے آپ کی کیا آبزرویشن؟ دیکھیے میری آبزرویشن یہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہے پورے ملک کے حالات، یہ ان کا بنیادی فرض ہیں. آئین نے یہ ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کو دی ہے. یہ ان کی دیکھیے واحد جو اہم کام ہیں وہ ہے بنیادی حقوق کا تحفظ، اور یہ عدلیہ جو ہیں اس کی کسٹوڈین ہے. تو لہٰذا جب سپریم کورٹ انٹرفیئر کرے گی پاکستان میں رول آف لا کی کو اسٹیبلش کرنے کی طرف، تب یہ چیزیں رک جائیں گی. ادروائز یہ جو سلسلہ ہے فسطیت کا، یہ میرا خیال ہے تب تک جاری رہے گا جب تک جو ہیں تمام لوگ یہ ڈیسائیڈ نہ کر دے کہ اب ہم نے سرنڈر کرنا ہے، تمام چیزوں سے ہو کے گزرنا ہے. اور جب ایک وقت آئے گا بلک میں لوگ سرنڈر کریں گے تو میرا خیال یہ ہے، دیکھیے آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں، ڈر ایک بہت اہم کام پرپس سرو کر دیتا ہے. لیکن جب ایک بندہ دیوار سے لگ جاتا ہے، وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے نا، دست بگیرت چو نماند گریز، مقولہ ہے گربا. دوسرا شعر مجھ سے مس ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کو اگر آپ ڈرائیں نا کمرے میں بند کر کے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ بلی جو ہے کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی ہیں، لیکن جب اس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کوئی بھی راستہ آپ نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ آپ پہ جپٹ جاتی ہیں. وہ کہتی بس ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اب ہم نے جلدی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس نظام کو کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، جتنی لیڈرشپ ہیں ان کو آگے کرنا ہے، جو ہوتا ہے پھر دیکھا جائے گا. ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں سماعت ہوئی بیل پٹیشن کی، اور بیل پٹیشن جو ہے ہیئرنگ کے لیے ایڈمٹ ہو گئی ہے. نوٹس سرکار کو دے دیا گیا ہے، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں طریقہ کار یہ ہیں کہ جب ضمانت کی درخواست دائر ہوتی ہے تو وہ روٹین یہی ہے کہ وہ اگلے ہفتے فکس ہوتی ہے. تو یہاں اس پریکٹس کو انہوں نے فالو کیا ہے، اور تاریخ جو ہیں وہ شاید اگلے ہفتے کی آج منڈے کا دن ہوگا، لیکن ضروری نہیں ہے، منگلوار بھی ہو سکتی ہے. سائفر کیس میں بہتر ہوتا کہ کوئی ضمانت کی سنوائی کے لیے کوئی لارجر بینچ بنایا جاتا، کیونکہ یہ جو سائفر ہیں یہ انتہائی اہم نوعیت کا مسئلہ ہے پاکستان کے لیے، پاکستان کی خود مختاری کے لیے، پاکستان کے عدالتی نظام کے لیے. سائفر کا کیس پہلے سپریم کورٹ نے اپنے رپورٹڈ ججمنٹ میں قاسم سوری صاحب کے رولنگ کے خلاف کیس کی سماعت کرتے ہوئے اس پہ اپنی آبزرویشن دی ہے. تو لہٰذا اتنی اہم نوعیت کا مقدمہ جو ہے ضرورت یہ تھی کہ اس کے لیے لارجر بینچ جو ہیں اس کو سنیں. دوسری بات یہ ہے کہ آج پریکٹس اینڈ پروسیجر جو بل ایکٹ ہیں اس پہ سپریم کورٹ میں سماعت ہونی ہے، ادھر ابھی ہم جا رہے ہیں. تیسری گزارش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کی کور کمیٹی کا آج جو انتہائی اہم اجلاس ہے، اور جس میں بہت اہم فیصلے متوقع ہیں. ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پارٹی کے کنونشن منعقد کریں ملک بھر میں، اور اس کا آغاز خیبر پختونخوا سے کر رہے ہیں. ورکرز کنونشن تمام پارٹیاں کر رہی ہے، NP آج کل کر رہی ہے، جماعت اسلامی کے کنونشن آئے روز ہوتے ہیں، اور
اس ملک میں جو حالات ہیں تو پارٹی جو ہمارے قائدین ہیں اور اکابرین، انہوں نے کنونشن سے پہلے یہ سوچنا شروع کیا کہ جی ہمارے کنونشن پہ پھر حملے ہوں گے اور ہمارے کنونشن کو سیبوٹاج کیا جائے گا، تو اس کے لیے ہم پہلے سے کیوں نہ عدالت سے رجوع کریں۔ یعنی آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کتنی ڈسکریمنیٹری ٹریٹمنٹ کے حوالے سے خائف ہے کہ اس کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے وہ پاکستان کی کسی اور سیاسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہو رہی ہے۔ تو لہٰذا یہ چند چیزیں تھی آپ کو بتانے کی۔ اچھا شیر افضل صاحب، یہ کہیے گا کہ آپ نے کہا کہ ہم ملک بھر میں کنونشن کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، تو کیا یہ کنونشن سیاسی نوعیت کے ہوں گے یا پھر جس طریقے سے وکلا کنونشنز کر رہے ہیں یہ اسی کی کڑی ہوگی؟ وکلا کنونشن ایک علیحدہ سلسلہ ہے جس کا پارٹی کنونشن سے تعلق نہیں ہے۔ یہ ورکرز کنونشن ہوتے ہیں جس میں ورکرز اکٹھے ہوتے ہیں، الیکشن سر پہ ہیں اور تمام پارٹیاں اپنے حلقوں میں اپنی اسٹریٹجیز بنا رہی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اور ان کے ورکرز کا بھی حق ہے کہ وہ اپنے متعلقہ صوبائی قومی حلقوں میں ورکر کنونشن کرے، اپنے امیدواران کے بارے میں جو ہے ڈسکشن کریں پولنگ سٹیشنز کے حوالے سے، کیونکہ الیکشن جو ہے وہ بالکل سر پہ ہیں۔ لیکن شیر افضل مروت صاحب، یہ کہیے گا کہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو پی ٹی آئی کے لیڈران ہیں جو کہ اس وقت انڈر گراؤنڈ ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ان کو نہیں چاہیے کہ وہ سرنڈر کریں، آئے سامنا کریں، اگر بے گناہ ہیں تو خود کو بے گناہ ثابت کریں کہ کمپین شروع کر دیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ بھئی وہ چھپے رہیں گے، اس سے نقصان نہیں ہوگا آپ کے خیال میں پارٹی کو؟ دیکھیں، گناہگار اور بے گناہ کا سوال تو نہیں ہے۔ جو پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی لیڈرز انڈر گراؤنڈ ہیں، ایک پہلی بات تو یہ سب جو ہیں اپنی مرضی سے انڈر گراؤنڈ نہیں ہیں، یہ ایک فیصلہ تھا اور خان صاحب نے اس کی اپروول دی تھی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان پہ مقدمات کی نوعیت کیا ہے؟ سارے سیاسی مقدمے ہیں، باقی تو فوجداری مقدمات میں اگر یہ 9 مئی کے واقعات میں جن ایف آئی آر میں ان کو نامزد کیا گیا یا بعد میں جو ہے ضمنی کے ذریعے ان کو امپلیکیٹ کیا گیا ہے، وہ فائٹ کرنا مشکل نہیں ہے۔ اصل فائٹ کرنا یہ ہے کہ ایک کیس سے آپ کی جان چھوٹتی ہے، جس طرح پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے، پھر 3 ایم پیوں میں، پھر 3 ایم پیوں سے اینٹی کرپشن سے ایف آئی اے، اور یوں جو ہیں لوگوں کی تذلیل بھی ہو رہی ہے اور ان کی رہائی جو ہے وہ طوالت اختیار کرتی جا رہی ہے۔ تو لہذا اس چیز کا ہمارے پاس فی الوقت کوئی علاج نظر نہیں آ رہا ہے۔ البتہ یہ چیز واضح ہے کہ بہت جلد جو ہے یہ فیصلہ ہونا ہے کہ لیڈرشپ کو اب منظر عام پہ آنا ہے، اور کب فیصلہ ہوتا ہے یہ کور کمیٹی نے ڈیسائیڈ کرنا۔ آپ بڑے دبنگ لیڈر ہیں، آپ نے ایک دن ٹویٹ کیا تھا اور آپ انڈر گراؤنڈ ہو گئے تھے کہ پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں کچھ غدار بیٹھے ہیں، آپ ان غداروں کا نام لینا پسند کریں گے؟ یہ سوال کا جواب تو میں کئی دفعہ دے چکا ہوں۔ نام لینا پسند کریں؟ میں آپ کو عرض کروں گا نا، میں نام لینے سے گھبرانے والا آدمی نہیں ہوں، ٹھیک ہے نا، لیکن بات یہ ہے کہ پارٹی کے کچھ جو ہمارے سینئر اکابرین ہیں انہوں نے مجھے اس سے منع کیا ہے، تو لہٰذا اب آپ مجھے لڑوائے نہیں اپنے پارٹی سے، اور جو فیصلہ انہوں نے کیے ہیں وہ مجھے بسر و چشم قبول ہے۔ سر، قاضی فائز عیسیٰ سے تحریک انصاف کو کیا امید ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کے عوام اور پاکستان کی لیگل کمیونٹی یہ توقع رکھ رہی ہے کہ پاکستان کو جو چیف جسٹس ملا ہے وہ سب سے پہلے جو کارروائی مناسب سمجھے گا وہ ہے عدالتی جو نظام جس کا شیرازہ بکھر چکا ہے، اور جو عدالتی احکامات جو ہیں وہ بار بار پاؤں تلے روندے جا رہے ہیں، اور جو سب سے اہم مسئلہ جو درپیش ہے عدلیہ کو وہ ہے کانسٹیٹیوشن آئین پاکستان کے تحت پاکستان کے عوام کی بنیادی حقوق کا تحفظ، اور اس تحفظ کو فراہم کرنے میں ابھی تک عدلیہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ ابھی تک کامیاب نہیں ہوئی ہیں۔ لوگ غیر محسوس فیل کر رہے ہیں، لوگ عدالتوں میں اس ڈر کی وجہ سے نہیں جا رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں ان کو انصاف کی فراہمی صرف فراہمی نہیں ہے بلکہ اس انصاف پہ عمل درآمد بھی کرانا ہے۔ عمل درآمد جو ہیں وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے، تو لہٰذا پاکستان کا موجودہ وقت میں الیکشن سے بھی بڑھ کے اور ایک معاشی صورتحال سے بھی بڑھ کے جو سب سے اہم فیصلہ ہے، جو سب سے اہم برننگ ایشو ہیں، وہ ہیں پاکستان میں رول آف لا کی صورتحال یا آئین کی سپریمیسی کی صورتحال یا پاکستان کے شہریوں کے حقوق جو ہیں ان کی پامالی کو
روکنے کے لیے کیا اقدامات جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کر سکتی ہے. میرا خیال ہے اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو خط کاٹ ہیں، جو ان کے فیصلے ہیں، جس طرح خود اپنے لیے انصاف کے حصول کے لیے لڑا، پاکستان کے عوام اور ہم لیگل کمیونٹی بالخصوص یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ عدالتی نظام کو مضبوط کریں گے. جن لوگوں نے عدالتوں کی بے توقیری کی ہے اور جن حکام نے اس کا ضرورت یہ ہے کہ پاکستان میں ان تمام احکامات کے لیے کوئی جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو یہ جائزہ لے کہ کہاں پہ کس طریقے سے عدالتی اختیارات کو جو ہیں یا عدالتی اقدامات یا احکامات کو فلاؤٹ کیا گیا. اور جب یہ چیزیں ہوں گی تو لوگوں کا اعتماد جو ہے عدلیہ پہ مضبوط ہوگا. جسٹس بندیال 1 سال سے 7 ماہ گزار کے گئے، ان کا بھی جسٹس منیر کی کیٹیگری میں آئے گا؟ میں یہ تو نہیں کہوں گا. جسٹس منیر اور جسٹس بندیال صاحب میں بڑا فرق ہے. منیر نے بیسیکلی پاکستان میں مارشل لا یا جو قانون کی اور آئین پاکستان کی پامالی کو انہوں نے لیگلائز کیا تھا. ایسا کوئی مقدمہ بندیال صاحب کے سامنے نہیں آیا. بندیال صاحب کا جو دور تھا آئینی اور قانونی اعتبار سے میں اس کو مکس بلینڈنگ آف رائٹ اینڈ رانگ کہتا ہوں. کہیں پر وہ صحیح گیا، کہیں پر وہ جس طرح رات کو 12 بجے جو ہیں عدالت لگانا اور پھر 14 مئی کے فیصلے پہ عمل درآمد نہ کروانا اور ساز کا نام بھی لے لینا. جی جو دیکھیں یہ اب ہم قومی ایسی بن گئے ہیں کہ جب آپ ججوں کے ساسوں کی ٹیلی فون ٹیپ کریں گے اور آپ کے پاس یہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے. سب سے پہلے اہم ضرورت تو یہ ہے نا کہ میری پرائیویسی کو کون جو ہے اس میں گھس رہا ہے، کون اس کو پامال کر رہا ہے، اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. میں پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ آج کل جو ہیں بہت سارے جج صاحبان جو ہیں سپیریئر جوڈیشری کے، ان کی ایک ایک چیز مانیٹر ہو رہی ہے اور عدلیہ کو خود فیصلہ کرنا چاہیے کہ جب ان کی اپنی پرائیویسی محفوظ نہیں ہے تو پاکستانی عوام جو ہیں ان کی پرائیویسی کو کون محفوظ کروائے گا. بندیال صاحب کے فیصلے پر آپ نے کہا مکسچر ہے رانگ اور رائٹ کا. قاسم سوری صاحب والی جو رولنگ ہے قانونی اور پروسیجر اس کا دیکھا جائے تو وہ فیصلہ ان کا ٹھیک تھا یا غلط تھا؟ بحیثیت ایک قانوندان یا بحیثیت ایک وکیل کے میں یہ سوچتا ہوں کہ قاسم سوری صاحب کا اس وقت کا فیصلہ جب لوگوں نے سائفر کو ڈینائی کیا کہ کوئی جسٹس کا فیصلہ اس کے اوپر جو ہے کہ سائفر کوئی ہے ہی نہیں، سائفر کے وجود سے لوگ یہ انکاری ہوئے. سائفر کیا تھا؟ پاکستان میں عمران خان کی حکومت کو چلتا کر دو ورنہ تیار ہو جاؤ، یہی رولنگ تھی اس کی اور اسی رولنگ کو جو ہے ایڈجوڈیکیٹ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان نے. تو لہٰذا اب آج 1 سال بعد حالات تبدیل ہو گئے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ جی سائفر تھا اور سائفر جو ہے غائب ہو گیا ہے. تو لہٰذا اگر آج 1 سال کے بعد کے حالات میں یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں جاتا تو شاید وہ فیصلہ نہ آتا جو اس وقت آیا تھا. وہ فیصلہ ٹھیک تھا یا نہیں تھا؟ میں نے کہا حالات پہ دار و مدار تھا. اس وقت ڈینائی کیا جا رہا تھا، آج سائفر کو مانا جا رہا ہے، بلکہ سائفر کی بنیاد پہ عمران خان کو جو ہے پابند سلاسل کیا گیا. شیر افضل صاحب پہلے سابق وزیر اعظم، پھر وزیر خارجہ، پھر وزیر اعلیٰ پنجاب اور کل شیخ رشید صاحب کی گرفتاری، آخر سلسلہ کب تک رکے گا؟ یہ سلسلہ تب تک نہیں رکے گا جب تک سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرفیئر نہیں کرے گی. کیا ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان انٹرفیئر کرنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیں میری آبزرویشن یہ سپریم کورٹ دیکھ رہی ہیں پورے ملک کے حالات، یہ ان کا بنیادی فرض ہیں. آئین نے یہ ذمہ داری سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس کو دی ہے. یہ ان کی دیکھیں واحد جو اہم کام ہیں وہ ہے بنیادی حقوق کا تحفظ اور یہ عدلیہ جو ہیں اس کی کسٹوڈین ہے. تو لہٰذا جب سپریم کورٹ انٹرفیئر کرے گی پاکستان میں رول آف لا کو اسٹیبلش کرنے کی طرف، تب یہ چیزیں رک جائیں گی. ادروائز یہ جو سلسلہ ہے فسطیت کا، یہ میرا خیال ہے تب تک جاری رہے گا جب تک جو ہیں تمام لوگ یہ ڈیسائیڈ نہ کر دے کہ اب ہم نے سرنڈر کرنا ہے، تمام چیزوں سے ہو کے گزرنا ہے. اور جب ایک وقت آئے گا بلک میں لوگ سرنڈر کریں گے تو میرا خیال یہ ہے، دیکھیے آپ لوگوں کو ڈراتے ہیں، ڈر ایک بہت اہم کام پرپس سرو کر دیتا ہے. لیکن جب ایک بندہ دیوار سے لگ جاتا ہے، وہ فارسی کا ایک مقولہ ہے نا،
کہ دست بگیرت چو نماند گریز مقولہ ہیں گربا دوسرا شعر مجھ سے مس ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ بلی کو اگر آپ ڈرائیں نا کمرے میں بند کر کے اور اس کو پکڑنے کی کوشش کریں تو وہ بلی جو ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتی ہیں، لیکن جب اس کو پتہ چل جاتا ہے نا کہ کوئی بھی راستہ آپ نہیں دے رہے ہیں تو پھر وہ آپ پہ جپٹ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں بس ٹھیک ہے. تو لہٰذا ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے. اب ہم نے جلدی یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس نظام کو کے سامنے سرنڈر کرنا ہے، جتنی لیڈرشپ ہیں ان کو آگے کرنا ہے، جو ہوتا ہے پھر دیکھا جائے گا. اچھا سر، یہ بتا دیں کہ کب تک توقع ہے آپ کو کہ یہ سائفر کے اندر ضمانت ہو جائے گی، اور دوسرے نمبر پہ جو باقی مقدمات ہیں ان کے اندر آپ نے کیا لائے عمل اختیار کیا ہے ان کے حوالے سے؟ دیکھیں وہ لائے عمل میں پہلے بتا چکا ہوں. سائفر کی ضمانت جو ہے اگر انصاف ہو اور ہمیں قانونی ٹریٹمنٹ ملے تو یہ ادھر ابوالاسناد ذوالقرنین کی عدالت میں ہونی چاہیے تھی، ہمیں ادھر آنا ہی نہیں چاہیے تھا. انصاف لیتے ہوئے تو 2 سال قاضی فائز عیسیٰ کی بیوی کو لگ گئے تھے، تو آپ کو بھی ٹائم لگے گا. یہ دارومدار فائز عیسیٰ صاحب پہ کرتا ہے کہ وہ اپنا معیار جو اس وقت اس کے لیے جو معیار تھا اس کو یہ اجازت دیتے ہیں، یا پھر جو وہ انصاف سمجھتے ہیں اس معیار کو اپنایا جاتا ہے. تھینک یو.